جی ناظرین السلام علیکم. آج ایک اور خوبصورت معلوماتی آپ لوگوں کو پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں. طنز و مزاح اپنی جگہ، سوشل کام اپنی جگہ. پیپیلوما وائرس ہے، شارٹ فارم میں اسے HPV کہتے ہیں. یہ وائرس جلد کی بیرونی سطح کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے خلیوں کی افزائش اس جگہ پر تیز ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر مسے بننے لگتے ہیں. یہ وائرس جلدی ملاب کی وجہ سے دیکھنے، کیونکہ یہ عام لوگوں میں پائے جاتے کیل مواصع، جیسے کہ چہرے پہ دانہ نکلنا. یہ میرے چہرے پہ جیسے دانہ نکلا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً اس میں کچھ پروگرام بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. یہ نکلتا کیوں ہے، یہ بنتا کیوں ہے، اور اس کا علاج کیا ہے. اس کے علاج میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہترین ہمارے اپنے گھروں میں، اکثر گھروں میں ہوتے ہیں. ہمارا سکردو بلتستان کے جو یہاں پہ جو لگے ہوئے انجیر، اس وقت موسم سرما کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں وہ ہریالی جو ختم ہو چکی ہے، اور اس میں جو ہے پت جڑ کا موسم آ چکا ہے. اس میں جو لیکوڈ نکلتا ہے جو دودھ کی شکل کی ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر ان پر لگانے سے جو ہے چہرے پہ لگانے سے وہ یعنی کہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو ہم اسی میں دکھاتے جائیں گے کہ دور لگانے کے بعد اور دور لگانے سے پہلے، اس کی لیکوڈ کو لگانے سے پہلے یہ کیل مواصع وغیرہ ختم ہو رہا ہے روز بروز. اور یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگوں کو میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی کوئی ایسی معلومات ہے تو مجھے شیئر کرے، مجھے بتائیے. جڑی بوٹیوں میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، معدے کا امراض ہوتے ہیں. ان کو بھی میں نے پہلے ایک ولاگ بنا کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہر گھر میں گرمیوں کے سیزن میں وہ یا جڑی بوٹی ہر گھر میں جو ہے نا وہ نکلتا ہے کھیتوں کے سائڈوں پہ، کھیتوں کے بیچ میں. وہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے، بتایا. اور میرے YouTube چینل پہ بھی وہ ہے، آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھیں. اور میرے چینل کو بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو میں مزید ایسے خوبصورت پروگرام دکھاتا جاؤں. تو ہمارا آج اس پروگرام میں خواجہ الیاس صاحب ہے. خواجہ الیاس کے بھی چہرے پہ ہم نے لگایا ہے، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہوا ہے. تو جو بھی آپ لوگوں کے پاس معلومات ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں وہ یہ انجیر کے پھل ہے تو اس کو پلاسٹک لپیٹ کے رکھے. اس سے یہ ہوگا کہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے وہ ہریالی رہے گا، اس کے پتے ہریالی رہیں گے، اس میں گرینری رہے گا، وہ خشک نہیں ہوں گے پتے. اس کے صرف انجیر کے اندر ہی دودھ نہیں ہے، اور ہرا رہنے سے پتر اس پتے کو توڑنے کے بعد بھی اس کے اندر بھی جو ہے نا وہاں سے بھی وہ لیکوڈ دودھ نکالتا ہے. وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بغیر دوسری جلد کے آس پاس لگنے نہ دیں. جہاں پہ کیل مواصع ہے اس پہ ہی لگائے آپ. اور یہاں سے علاوہ ہمارے گلگت میں جو ہے نا موسم اس وقت بالکل گرم ہے، تو وہاں بھی گلگت میں جو ہے نا اس وقت بالکل بہترین یعنی کہ تیار ہو چکا ہے. وہاں پر سکردو میں تیار ہوتے ہوتے موسم کی وجہ سے وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو پروگرام میں دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. یوں تو جلد کی کئی بیماریاں ہیں، لیکن آج دیکھیں گے کہ جلد پر جو مسے اور مہکے وغیرہ بنتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، ان کے بننے کی کیا وجوہات ہے، کس قسم کے لوگوں میں ان کے بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور اس پر بھی کچھ بات کریں گے کہ ان سے بچاؤ اور نجات کا کیا طریقہ ہے، اور 24 گھنٹوں میں ان سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو پہلے تو ان کا فرق سمجھ لیں. مسے اور مہکوں کو لوگ عام طور پر ایک ہی سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کی مختلف اقسام ہیں. یہاں جس چیز پر بات ہو رہی ہے اسے انگریزی میں اسکن وارٹس اور اسکن ٹیگز کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وارٹس اور ٹیگز دونوں کا ترجمہ مسے یا مہکے کیا جاتا ہے. ویسے ان سے ملتی جلتی ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جسے پیپیلوما کہتے ہیں. فی الحال فرق سمجھنے کے لیے ہم وارٹس کو مسے اور اسکن ٹیگز کو مہکے کہیں گے. مسے جلد پر دانے کی سی شکل جیسی بالیدگی کو یا گروتھ کو کہتے ہیں، یعنی دانے دار ابھار کو کہتے ہیں. یہ زیادہ تر ہاتھوں اور انگلیوں اور پاؤں وغیرہ پر پیدا ہوتے ہیں. ان کی ساخت تھوڑی سخت اور کھردری ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک ہی جگہ پر ان کا گچھا سا بن جاتا ہے. مسوں کے بننے کی وجہ ایک انسانی وائرس ہیومن پیپیلوما وائرس ہے، شارٹ فارم میں اسے HPV کہتے ہیں. یہ وائرس جلد کی بیرونی سطح کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے خلیوں کی افزائش اس جگہ پر تیز ہو جاتی ہے اور اس جگہ پر مسے بننے لگتے ہیں.
یہ وائرس جلدی ملاب کی وجہ سے یا HPV سے آلودہ جگہوں کو یا چیزوں کو چھونے سے لگتا ہے۔ زیادہ تر مسئلے بچوں، نوجوانوں اور کمزور قوت مدافعت والوں میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہو یا انگلیوں کے پوروں کو نوچنے کی یا کھانے کی، ان میں بھی اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے جسم مس نہ ہو جن کو مستوں کی شکایت ہو، شاید اسی لیے انہیں مسے کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ہاتھ کی انگلیوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اور وہ لوگ جنہیں مسوں کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ اس پر پٹی یا ٹیپ وغیرہ لگا لیا کریں تاکہ دوسرے اس سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے دوسروں کا تولیہ یا ریزر بلیڈ وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جبکہ موہقے چھوٹے، نرم اور لہمی رنگ کے ہوتے ہیں جو جلد کے ساتھ پتلے گوشت کے ریشے سے لٹکتے نظر آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بغلوں میں، رانوں کے درمیان، گردن اور چھاتی پر پستانوں کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مسوں کی طرح کھردرے نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ وائرس کی وجہ سے ہوتے، بلکہ جلد کی رگڑ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے یہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں جہاں جلد ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہے۔ اس کی شکایت بڑی عمر کے، خاص طور پر ادھیڑ عمر، اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو موٹاپے کا، اوبیسٹی کا یا ذیابیطس وغیرہ کا شکار ہو، زیادہ ہوتی ہے۔ موہقوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ جلد کی رگڑ کم سے کم ہو۔ وزن زیادہ ہو تو اسے اعتدال پر لائیں۔ خدا نخواستہ ذیابیطس ہو تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنیں تاکہ مزید رگڑ سے بچایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ان سے نجات کے 4 طریقوں پر، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جب بھی جلد پر کسی چیز کا استعمال کرنا ہو تو اس کا ٹیسٹ ضرور کر لینا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں۔ ٹیسٹ کے لیے جو بھی چیز ہو جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اسے ہاتھ کی پچھلی طرف ایک چھوٹے سے حصے پر لگا کر 24 سے 48 گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر تو جلد پر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے استعمال سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، سیف ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج کے سلسلے میں پہلی چیز ہے ایپل سائڈر ونیگر، سیب کا 2 آتشہ سرکہ۔ اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو اسے ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا، مطلب رقیق، پتلا یا ہلکا کرنا پڑے گا۔ رقیق کرنے کے لیے 2 چمچہ ایپل سائڈر اور 1 چمچہ پانی ملا کر پھر ایک کاٹن بڈ یا ایئر بڈ جو کان وغیرہ صاف کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے، جس پہ روئی لگی ہوتی ہے، اسے لے لیں اور اس میں ڈبو کر اسے کسی ایک مسے یا موقع پر لگا کر چھوڑ دیں۔ یہ عمل آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ کرنا ہے۔ اگر تو جلد پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا تو اس استعمال کرتے رہیں، ورنہ اپنی جلد کی حساسیت کے لحاظ سے پانی کی مقدار تھوڑی بڑھا لیں۔ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ ایپل سائڈر کے سرکے سے ارد گرد کی جلد خراب ہو جائے گی تو اطراف میں تھوڑی سی گلیسرین یا ویزلین وغیرہ لگا لیں۔ اگر کسی وجہ سے جلد خراب ہو بھی جائے تو گھبرانے کی بات نہیں، تھوڑے دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ خیال رکھیں کہ یہ مسوں یا موہقوں پر لگانا ہے، اطراف کی جلد پر نہیں، چونکہ اس میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں وغیرہ کے گرد تو بالکل بھی نہیں استعمال کریں۔ ایپل سائڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 24 گھنٹوں میں مسے یا موہقے دور کر سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار ایپل سائڈر کی کثافت پر، یعنی کنسنٹریشن پر اور آپ کی قوت مدافعت پر ہے۔ اگر ایپل سائڈر زیادہ رقیق ہوگا، ڈائلیوٹڈ ہوگا اور قوت مدافعت کمزور ہوگی تو مسوں سے نجات میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اگر نہیں تو 24 گھنٹوں میں مسے یا موہقے دور ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے لہسن۔ لہسن میں ایک مادہ ایلیسن پایا جاتا ہے جو جراثیم اور فنگس کو مارتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے آدھا چمچہ لہسن کا عرق لے لیں اور اس میں آدھا چمچہ ٹنکچر آیوڈین ملا لیں۔ ٹنکچر آیوڈین بازار میں عام مل جاتی ہے، یہ چوٹ وغیرہ پر لگانے کے کام آتی ہے۔ اسے بھی کاٹن بڈ کے ساتھ مسوں یا موہقوں پر لگا کر چھوڑ دیں۔ یہ دن میں 2 دفعہ کرنا ہے۔ ٹنکچر آیوڈین سے جلد پر رنگ لگ جاتا ہے یا رنگ چڑھ جاتا ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اوپر پٹی یا بینڈیڈ وغیرہ لگا لیں۔